کچھ نہیں. وہ سیدھی گئی. پہلے چولہے میں لکڑی تھی اور چولہا تھا, آگ جلا دی. فقامت الى التنور فسجرتها, وہ تنور کی طرف گئی, چولہے کی طرف گئی, چولہا جلا دیا. فقامت الى الرها فوضعتها. اب ہرا کہتے ہیں وہ گئی. پرانے زمانے میں جو عورتیں گھر میں چکی آٹا نکالتی تھی, 2 پتھر ہوتے تھے, ایک نیچے ایک اوپر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقامت الى الرها, پتھر کی طرف گئی اور اس کو پتھر پر چکی کے ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رکھ دیا. فقامت, وضو لیا, وضو اٹھائی, وضو کیا. مصلی سے فقامت تصلی, نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرتی ہے. اللہ, شوہر نے بار بار کوشش کیا, نہیں ملا, رزق کا انتظام نہیں ہوا, اور شوہر بھی بھگ گیا, پتہ نہیں کہاں, وہ بھی غائب ہو گیا. دعا کر رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور نماز پڑھ کر کے دعا کر کے فارغ ہوئی تو دیکھتی ہے کہ فذهبت الى التنور, چولہے کی طرف گئی تو روٹیاں پک پک کر کے تازی نکل رہی ہیں. اللہ اکبر, دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. یہ تقویٰ کی برکت ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج تقویٰ ختم ہو گیا ہمارا تو رزق ملا بھی تو ساری برکت اللہ نے اٹھا لیا. پھر دوڑ کر کے آئی, چکی کو دیکھی, چکی چل رہی, آٹا گر رہا ہے. اب روٹی رکھی, دروازہ کھول کر کے شوہر کا انتظار کر, دعا کر لیا تھا شوہر کو بھیج دے. تھوڑی دیر کے بعد شوہر بھی آیا. آؤ کھانا کھاؤ. ارے کیا ہو گیا, کھانا کہاں سے؟ کہا بس رب نے دیا. اللہ نے آٹا نہیں دیا تھا, چاول نہیں دیا تھا, رزق کا معاملہ نہیں تھا ہمارے پاس. اللہ نے لکڑی دیا, تندور دیا, میں نے چلایا. اللہ رب العالمین نے اناج نہیں دیا, چکی دیا, ہم نے چکی کے پتھر کو پتھر پر رکھ دیا. جتنا ہمارے پاس میں نے اتنا کر کے وضو کیا اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ نے دے دیا. آئے, ان سے کیا غلطی ہوئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے آٹا اٹھایا, چکی اٹھائی, نہ دیکھے آٹا اناج کہاں سے ڈالا جا رہا ہے. جب انہوں نے اٹھا کر کے دیکھا تو چکی سے آٹا نکلنا ہی بند ہو گیا. اب بڑے گھبرائے, چلے گئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ, اللہ نے ایسی برکت ہمارے گھر میں رکھ دیا تھا, تنور چل رہا ہے, روٹی پک پک کر کے نکل رہی ہے, چکی چل رہی ہے, آٹا گر رہا ہے, لیکن ہم نے اٹھا کر کے دیکھا, اس کے بعد آٹا نکلنا ہی بند ہو گیا. اللہ کی قسم, اگر تو اللہ تعالیٰ کی برکت کو اٹھا کر کے دیکھتا نا, ویسے رہنے دیتا, تو اگر یہ پتھر اس پر قیامت تک رہتا تو قیامت تک چکی چلتی رہتی, آٹا اسے نکلتا ہی رہتا. ضرورت ہے میرے بھائی تقویٰ کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تمہارے رزق کے انتظام کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, بشرطے کہ اپنے اندر تم تقویٰ پیدا کرو. نمبر 11, انسان اگر اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے تو اہل تقویٰ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے, ان کے زندگی کے دینی اور دنیاوی سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں گے. مشکل سے مشکل کام آسان کر دیں گے. سورۃ الطلاق کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. انسان جو بھی, اللہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. اور بعد میں بہت سارے اہل علم کہتے ہیں سورۃ الطلاق میں طلاق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے, عدت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر دونوں میاں بیوی نے مصالحت کی کوشش کی, زندگی گزارنے کی کوشش کی, لیکن اگر نہیں نبھا ہو سکا اور دونوں نے طلاق دے دیا, اور طلاق بھی دیا, عدت بھی گزاری, حقوق بھی دے دیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا, تو اب اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کی جن کے درمیان طلاق ہو گئی ان کے معاملے کو بھی آسان کر دے گا. بہرحال تقوی کا فائدہ نمبر 11 بتایا جا رہا تھا کہ ہر قسم کے کام اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے آسان کر دیتے ہیں. نمبر 12, جو انسان
تقوی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، یا یوں کہیں اہل تقوی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دینے اور گناہوں کے مغفرت کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی سورہ طلاق کے اندر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیتے۔ بہت ساری آیات اس سلسلے میں ہیں۔ نمبر 13، تقوی کی برکت سے یا یوں کہیں اہل تقوی سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ بہت بڑا کر کے دے گا۔ نیکی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اہل تقوی جو نیک عمل کریں گے ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو خوب بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے بھی ہم تمام ساتھیوں کو نوازے اور جو عمل کرتے ہیں تقوی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور تاکہ تھوڑے اعمال بھی ہمارے زیادہ اجر و ثواب کے باعث بن جائیں۔ نمبر 14، اگر انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، کیا پیدا کر لے؟ تقوی، تو اہل تقوی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اگر تقوی تم نے پیدا کر لیا تو تمہارے سارے اعمال کی ہم اصلاح کر دیں گے، برائیوں سے بچائیں گے، شرک و بدعات سے بچائیں گے، اور ہم تمہارے آئندہ اگر تم سے کبھی کوئی برائی بھی ہو جائے شیطان گناہ کا بھی کام کروا دے گا تو ہم تمہارے لیے تمہارے دل میں تقوی کی برکت سے توبہ استغفار کرنے کی فکر پیدا کر دیں گے تاکہ تمہارے ہونے والے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 و 71 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو اور قول سدید اختیار کر لو تو ہم تقوی اور قول سدید کی برکت سے یصلح لکم اعمالکم، باقی تمہارے سارے اعمال کی اصلاح ہم اپنے فضل و کرم سے کر دیں گے۔ برائیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو روک دے گا، نیکیوں کا شوق آپ کے اندر پیدا کر دے گا، مشکل سے مشکل نیکی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ تقوی کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ثابت ہو گئی، بہت بڑا فضل و کرم، بہت بڑی فضیلت ثابت ہو گئی کہ تقوی انسان اگر پیدا کر لے تو اس کے زندگی کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ اس سارے اعمال کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ ایک تقوی آپ کے زندگی کے ساری زندگی کی اصلاح کر دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آئندہ تم سے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دے گا۔ تقوی کا بڑا فائدہ نمبر 15، اللہ اکبر، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ تقوی کا فائدہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی فائدہ نمبر 15 بڑا زبردست فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دنیا میں جتنے ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے ہیں قیامت کے دن ہر دوست دوسرے دوست سے دشمن بن جائے، ولا یسأل حمیم حمیما، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں جو ہوں گی دشمنی میں تبدیل ہو گئی، جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، تم میری دشمنی صرف اس بنا پر کر رہے ہو کہ ہم تمہارے موجودہ دین شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور تم میں سے کتنے لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہے کہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو،
لیکن برادری کی محبت میں سوچتے ہیں بھائی یہ برادری کو کیسے چھوڑا جائے. یاد رکھو تمہاری یہ محبت